ایران میں رفسنجانی خاندان پر زندگی تنگ۔ ایران کے سابق صدر اور انقلاب ایران کے بانی ارکان میں شامل علی اکبر رفسنجانی، جو خمینی کا دستِ راست اور ہم سفر تھا، کا خاندان ایران میں طرح طرح کی مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ رفسنجانی کے خاندان کو ایران میں ریاستی جبر کا سامنا ہے۔ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالنے اور ڈرانے دھمکانے کے بعد ان کا نام اسی ایل میں بھی ڈال دیا گیا ہے۔ ایران کے سابق صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کی صاحبزادی فائزہ رفسنجانی نے کہا ہے کہ حکومت نے ان کے خاندان کے 5 افراد کا نام ای سی ایل میں ڈال کر ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فائزہ کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے خاندان کے متعدد افراد کے بیرون ملک سفر پر کیوں پابندی عائد کی گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فائزہ رفسنجانی نے کہا کہ ممکن ہے کہ حکام کو یہ شبہ ہو کہ ہمارے خاندان کے پاس ایرانی رجیم کے خلاف کوئی اہم دستاویز ہو جسے ہم بیرون ملک جا کر افشا کرنا چاہتے ہوں۔ ایسا کوئی بھی گمان غلط ہوگا، کیونکہ ان کے خاندان کے تمام افراد محب وطن ہیں اور ملک کے خلاف ایسا کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ علی اکبر رفسنجانی سابق ایرانی صدر اور معروف سیاستدان تھے۔ رفسنجانی سال 2017 کے اوائل میں ایک اسپتال میں پراسرار موت کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد ایران میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا کہ موجودہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے سازش کے ذریعے رفسنجانی کو قتل کروایا۔ کیونکہ رفسنجانی روح اللہ خمینی کا دستِ راست تھا، اس لیے علی خامنئی کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے بعد رفسنجانی سپریم لیڈر نہ بن جائے، کیونکہ علی خامنئی اپنے بعد سپریم لیڈر کے طور پر اپنے کسی چہیتے کو لانا چاہتا ہے۔ رفسنجانی کی بیٹی فائزہ رفسنجانی ایک متحرک سماجی کارکن ہیں اور ان کی سرگرمیوں سے ریاست کو ہمیشہ شکایتیں رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس فائزہ رفسنجانی کو متعدد بار گرفتار کر کے جیلوں میں قید بھی کر چکی ہے۔ فائزہ نے بتایا کہ بیرون ملک سفر پر پابندی کا سامنا کرنے والے افراد میں ان کا نام بھی شامل ہے، مگر اس کے پاس ایسی کوئی دستاویز نہیں جسے وہ بیرون ملک جانے کے بعد افشا کر سکتی ہو۔ انہوں نے بتایا کہ 2 ماہ قبل ایرانی حکام نے ان کے خاندان کے 4 دیگر افراد کو بھی بیرون ملک سفر سے روک دیا تھا، تاہم ان پابندیوں کی وجوہات بیان نہیں کی گئیں۔ فائزہ رفسنجانی نے اپنے والد کی موت پر تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کیا تھا، جس میں ان کا موقف تھا کہ ایرانی مقتدر ملاؤں نے اس کے والد کو صدارتی الیکشن کے لیے نااہل قرار دے کر اسے خاموشی سے قتل کروایا ہے۔ اس کے والد کی موت کا معاملہ پراسرار اور مشکوک ہے، اس لیے اس پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ فائزہ رفسنجانی کی بہن فاطمہ رفسنجانی نے بھی ایرانی وزارت صحت اور ڈاکٹرز کے بیانات میں صریح تضادات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے والد کی موت کا سبب اچانک دل کا دورہ بتایا گیا ہے، جو کہ مشکوک اور مبہم ہے۔ ان بیانات کے بعد ایرانی ملاؤں نے اپنے ہی امام انقلاب کے دستِ راست اور نظریہ ولایت فقیہ جیسے نظام کے بانی اکبر رفسنجانی کے خاندان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرتے ہوئے انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ یاد رہے کہ نظریہ ولایت فقیہ ایرانی ملائی نظام اور ملائی اقتدار کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دوہرا اور دوغلا نظام ہے جس کے ذریعے ایرانی ملا ایرانی عوام کو شیعت کی آڑ میں ذہنی غلامی کی زنجیر میں جکڑتے ہیں، جس کا نام نظریہ ولایت فقیہ رکھا گیا ہے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔